الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، اللہ رب العزت کی طرف سے جو مشکل حالات انسانوں پہ آئے ہیں تو اللہ رب العزت ہی ان کو ختم فرمائیں گے. اللہ ہی کی طرف سے مشکلات آتی ہیں اور جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پھر اللہ ان مشکلات کو ختم فرماتے ہیں. اللہ ہی کی طرف سے قحط آتے ہیں اور پھر جب انسانیت اس قحط میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ سے توبہ کرتی ہے، معافی مانگتی ہے، تو پھر اللہ اس قحط کو خوشحالی میں تبدیل فرما دیتے ہیں. اللہ ہی کی طرف سے سیلابوں کا سلسلہ ہوتا ہے اور جب انسان اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں اور اللہ کے حضور توبہ اور استغفار اور معافی مانگتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ہی اس سیلاب کو ختم فرما دیتے ہیں اور اسے انسانوں کے لیے باعث رحمت فرما دیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالی عموماً پچھلی اقوام کا طرز عمل بیان فرماتے ہیں
اور وہ طرز عمل اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم کبھی خوشحالی بھیج کر اور کبھی بدحالی بھیج کر، کبھی خوشی بھیج کر اور کبھی کوئی آزمائش اور پریشانی اور مشکل بھیج کر ہم انسانوں کو آزماتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ لعلہم یتضرعون، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور روئیں اور اللہ کے حضور توبہ کریں اور اللہ کے حضور معافی مانگیں۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں اور اللہ ہی ان کو دور فرمانے والے ہیں۔ پانی کا ایک قطرہ اللہ کے حکم کے بغیر اور اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ جی جنازے کا آپ کو کہا تھا کہ جنازہ ہم کام بھی کروائیں گے، ادھر مسجد کے باہر رکھیں گے، یہاں پہ دودھ میں یا ادھر پیچھے جو پال بنا رہا وہاں پہ نہیں رکھوا دیں۔ دیکھیں یہ آپ نے جس طرح کہا تھا میں نے اس طرح ہی کیا ہے۔ اعلان کر دیا؟ نہیں، ابھی اعلان نہیں کیا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جا کے بڑھا دیں۔ ٹھیک ہے، حال میں کر دیں۔ جمعے کے بعد آپ کو لے جاؤں گا۔ کہاں پر؟ یہ پیچھے جو حال ہے مجھے پتا ہے، اگر آپ نے وہاں پر کرنا ہے نا ٹھیک ہے تو وہاں لے جائیں۔ ٹھیک ہے جی، میں پھر جمعے کے بعد آپ کو لے جاؤں گا۔ تو انسانوں پر جو بھی حالات آتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف پھر وہ متوجہ ہوتے ہیں انسان، اور اللہ ان حالات کو دور فرما دیتے ہیں، ان مشکلات کو اللہ پاک دور فرما دیتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حاتم طائی۔ حاتم طائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل قبیلہ طے کا ایک بہت سخی انسان گزرا تھا، بہت سخی انسان، اور اتنا سخی تھا کہ آج بھی اگر کہیں سخاوت کی مثال دی جاتی ہے تو حاتم طائی کے نام سے دی جاتی ہے۔ یہ تو حاتم طائی بنا ہوا آج، اس کی سخاوت کی مثال دی جاتی ہے۔ تو اس کا بیٹا حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے دو شکایات کی۔ اللہ کے نبی، ایک تو تنگ دستی اور غربت اور مفلسی، اسلام کے ابتدائی حالات ایسے ہی ہیں، خاص طور پر شیب ابی طالب کے اندر 3 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح کا وقت گزارا ہے وہ کوئی نہیں گزار سکتا، وہ کوئی نہیں گزار سکتا۔ وہ اللہ کے نبی تھے جنہوں نے اتنی بڑی مشکل کاٹی، اور آپ کے صحابہ تھے جو اس آزمائش پہ پورے اترے، ورنہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو یہ ایمان لائے تو اللہ کے نبی، ایک تو غربت ہے اور مفلسی ہے، تنگ دستی ہے، اور دوسرا کہنے لگے کہ اللہ کے نبی راستے بڑے بے امن ہیں، بد امن ہیں، بد امنی بہت ہے راستوں میں، راستے محفوظ نہیں ہیں، غیر محفوظ ہیں، ہم جاتے ہیں، ہماری عورتیں جاتی ہیں، جان مال عزت کچھ بھی محفوظ نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عدی، جہاں تک تم بات کر رہے ہو نا مفلسی اور غربت اور تنگ دستی کی، تو وہ وقت آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلیں گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، دینے کے لیے لوگ نکلیں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی، ان دونوں کے زمانوں میں خصوصی طور پر یہ وقت آیا تھا۔ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے تو کس کو دیں؟ ماشاءاللہ لوگ خوشحال ہیں، صاحب حیثیت ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک تو وقت آئے گا کہ زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی نکلے گا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں تک تم کہہ رہے ہو نا راستوں کی بد امنی اور غیر محفوظ ہونا، تو سنو، بصرہ سے ایک عورت نکلے گی، وہ اللہ کے گھر مکہ مکرمہ آنے کے لیے
اور اس نے زیورات بھی پہنے ہوئے ہوں گے. بصرہ سے لے کر مکہ تک، حضور نے فرمایا بصرہ سے لے کر مکہ تک، خانہ کعبہ تک، پورے راستے میں اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. راستے اتنے محفوظ ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرماتے ہیں، بدحالیوں کو اللہ پاک خوشحالی میں تبدیل فرماتے ہیں. لیکن اس کے لیے اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ جس وجہ سے بدحالی آئی اس کو ختم کرو، جس وجہ سے مشکل آئی ہے اس کو ختم کرو، جس وجہ سے پریشانی آئی ہے اس کو ختم کرو. بدحالی کی وجہ کیا ہے؟ مشکل کی وجہ کیا ہے؟ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ آج اگر ہم ملک پاکستان ہمارا اس صورتحال سے دوچار ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دو بڑی وجوہات ہیں. دو بڑی وجوہات ہیں. ایک انسانی نااہلی، انسانی نااہلی. ہاں، ایک انسانی نااہلی. ہم جو اہل پاکستان ہیں، ہم پر ایسا سیاسی طبقہ مسلط ہے جو اتنا نااہل ہے، اتنا نااہل ہے، اتنا نااہل ہے کہ 1954 کے اندر کالا باغ ڈیم منظور ہوا تھا. یہ 1954 کا منصوبہ ہے. 1954. جی آج سے کوئی آپ کہہ لیجئے کہ 70 کے قریب سال بنے گے کہیں پیچھے. 1954 کا منصوبہ کالا باغ ڈیم کہ ہاں جی بننا چاہیے، بنائیے. کالا باغ ڈیم کی اس وقت ساری رپورٹ تیار ہوئی. یہ ہماری معیشت کے لیے، ہماری زراعت کے لیے ناگزیر ہے. آج 1954 کے بعد 2022 آ چکا ہے اور ابھی بھی وہی ڈگڈگی بجائی جا رہی ہے. کالا باغ ڈیم، کالا باغ ڈیم. اندازہ لگائیے کس قدر نااہلی ہے. اور اس قدر نااہلی ہے، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے کہ جس وقت آدھا پاکستان ڈوب رہا تھا، ہمارا تمام سیاسی طبقہ اور ہمارا میڈیا وہ صرف ایک ٹاپک کو لے کے بیٹھا ہوا تھا. وہ ایک بندہ پولیس نے پکڑ لیا ہے، وہ عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس پر یہ الزام ہے، اس کا ریمانڈ لیا جا رہا ہے. ہمارا پورا سیاسی طبقہ اور ہمارا میڈیا سب کا سب اس پہ. یہ نااہلی کی انتہا ہے. ہاں، 18 یہ ہندوستان میں مسلمانوں نے اتنے رعب، دبدبے اور اتنے تمطراق کے ساتھ حکومت کی ہے کہ ایسی مثالیں نہیں ملتی. لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک باہر سے آنے والا چھوٹا سا دشمن ہم پر مسلط ہوا، غالب آیا، انگریز ہم پر غالب آیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ نااہل لوگ ہم پر مسلط ہو گئے تھے، نااہل لوگ حکمران بن گئے تھے. 150 سال تک بادشاہی مسجد بن رہی ہے، گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا، یہاں گھوڑے باندھے جاتے تھے. نااہلی، یہ تسلیم کرنا پڑے گا. یہ جو اس وقت جو ہوا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہماری حکومتی ریاستی نااہلی ہے. آپ کو میں بڑی حیران کن بات بتاؤں، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو معلوم ہو، کچھ لوگوں کو شاید معلوم ہو اور اکثر کو معلوم نہیں ہوگا. یہ جو بارشیں ہوئی ہیں، اس دفعہ بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، سیلاب آیا ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں آیا. آپ کو پتہ ہے چائنا میں اس سے زیادہ سیلاب آیا ہوا ہے. اس وقت چائنا کا پاکستان سے کہیں زیادہ رقبہ وہ زیر آب آیا ہوا ہے، وہ سیلاب سے متاثر ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ چائنا کے حکمران بھیک مانگتے پھر رہے ہوں اور وہاں کے لوگ وہ اپنے کندھوں کے اوپر چارپائیاں اٹھائیں پھر رہے ہوں؟ کیوں؟ حکومت نے جو ہی یہ محسوس کیا کہ حالات تھوڑے سے خراب ہو رہے ہیں، انہوں نے ان تمام لوگوں کو خیر و عافیت کے ساتھ دوسری جگہوں پر جا کے آباد کیا، ان کو محفوظ کر دیا کہ بھئی آپ کو کھانا ملے گا، آپ کی ضروریات ساری پوری ہوتی رہیں گی. اور باقی رہے یہ علاقے جو متاثر ہوئے ہیں، جب بارشیں ختم ہو جائیں گی، پانی نکل جائے گا، ہم آپ کو دوبارہ یہاں پر لے آئیں گے، جو نقصان ہے وہ پورا ہو جائے گا. چائنا میں پاکستان سے زیادہ سیلاب آیا ہوا ہے، اور وہ چائنا جو سیلاب سے متاثر ہے وہ ہماری مدد کر رہا ہے. نااہلی، بالکل نااہلی، بدترین نااہلی، مجموعی طور پر مجرمانہ غفلت، اور جس کا خمیازہ عوام بھگتتی ہے. ایک بڑی وجہ وہ انسانی غفلت اور نااہلی اور ہمارے
حکمرانوں اور سیاستدانوں کی بد انتظامی، آپس کے جھگڑے لڑائیاں، آپ پچھلے 2 2.5 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال اٹھا کے دیکھیں، آپ کو لڑنے کے سوا ان میں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. آپ کو ان میں لڑنے کے سوا، ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے. آپ مر رہے ہیں. یہ ایسا طبقہ، بدترین طبقہ ملک پاکستان کے اوپر مسلط ہے. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے. پاکستان کیسے 2 ٹکڑے ہو سکتا تھا؟ نااہلی اپنی نااہلی، ورنہ آخر بنانے والوں نے بنایا بھی تو تھا نا. آخر بنانے والوں نے بنایا بھی تو تھا. میں سیاست کو موضوع نہیں بناتا ہوتا، لیکن جو غلاظت مسلط ہے، جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، جس کا خمیازہ یہ جو مہنگائی ہوئی ہے، کیا اس وجہ سے ہوئی ہے کہ میں قصوروار ہوں یا آپ قصوروار ہیں؟ نہیں، اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم. آج پاکستان بنے 72 73 74 سال ہو چکے ہیں، 75 سال ہو گئے، 76واں سال شروع ہو چکا ہے. میں 76واں سال، ہمیں نہیں پتا کہ ابھی بجلی کتنی دیر ہے اور کتنی دیر نہیں. ہمیں نہیں پتا پانی کب آتا ہے کب نہیں آتا. خدا نخواستہ ذرا بارش زیادہ ہوگی تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا چائنا کہاں پہنچ چکا ہے؟ ہمارے ساتھ، ہم سے 1 سال بعد آزاد ہوا چائنا ہم سے 1 سال بعد آزاد ہوا. کہاں پہنچ چکا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نااہلی ہے، ماننا پڑے گا. اور ایک سے بڑھ کر ایک نااہل. وہ کسی نے کہا تھا نا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ تو انجام گلستان آپ کے سامنے ہے. یقین جانیے اس وقت ہمارا پورا سیاسی سٹرکچر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. کوئی خدا نہ خواستہ آفت آ جائے، وہ نمٹنے کی اہلیت نہیں رکھتا، نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو ایک بڑی وجہ وہ سیاسی نااہلی ہے، حکمرانوں کی نااہلی ہے. اور دوسری بڑی وجہ، ہمیں دکھ پہنچتا ہے. ہمیں کیوں، ہمارے ساتھ کیوں غلط کیا جاتا ہے ایسے، ہمارے ساتھ کیوں برا کیا جاتا ہے ایسے؟ جب ہم ملک کے ساتھ وفادار ہیں، جب ہم ہر تقاضا ملک کا پورا کرتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ ایسے میں تو وہ کسی دانشور کا قول تھا نا کہ کسی غریب علاقے کے اندر کوئی غریب چوری کرے، غریب علاقے میں غریب چوری کرے تو حکمران کا ہاتھ کاٹو، حکمران کا ہاتھ کاٹو کہ یہ غریب کیوں اس حال کو پہنچا ہے کہ اسے چوری کی نوبت آئی ہے اور چوری کرنی پڑی ہے. ایک بڑی وجہ. دوسری وجہ اللہ رب العزت کا ایک قدرتی عمل ہے، اور وہ قدرتی عمل یہ ہے کہ جب انسان اچھائیوں، بھلائیوں، نیکیوں کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے رحمت اترتی ہے. نیکیوں، اچھائیوں، بھلائیوں پر اللہ کی طرف سے رحمت اترتی ہے. اور بعینہ جس طرح اچھائیوں پر، بھلائیوں پر، نیکیوں پر اللہ کی طرف سے رحمت اترتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کسی جگہ پر، اللہ کے گھر میں، کسی مجلس میں، کسی جگہ پر بھی کچھ لوگ جمع ہوں اور وہ اس محفل میں بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھیں، سمجھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ آسمان سے فرشتے ان کے اوپر نازل فرماتے ہیں. اللہ آسمان سے ان پر سکینت نازل فرماتے ہیں. حفتہم الملائکہ، فرشتے یوں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. نزلت علیہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان پر برستی ہے، اترتی نہیں ہے، برستی ہے. جب نیک کام ہوتا ہے اللہ کی رحمت برستی ہے، انعام آتا ہے، اللہ کی طرف سے فضل آتا ہے، کرم آتا ہے، عنایت آتی ہے. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو یہ سارا خطہ جہالت میں ڈوبا ہوا ہے، لعنت میں ڈوبا ہوا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اب یہاں ایمان ہے، اب نماز ہے، سچائی ہے، دیانت ہے، اخلاق ہیں، دین کی خدمت ہے، دین کی دعوت ہے، محنت ہے، جہاد ہے، اچھائیاں ہیں نا. تو اللہ کی رحمت ایسے برسی ہے، اللہ کی رحمت ایسے برسی ہے کہ آج تک دنیا 1400 سال پہلے برسنے والی رحمت سے فیضیاب ہو رہی ہے. ہم اسی رحمت تک آ رہے ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. وہ جو 1400 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی وجہ سے جو رحمتیں اتری تھیں،
وہ آج تک دنیا ان سے فیض یاب ہو رہی ہے اور دنیا آج تک ان سے مستفید ہو رہی ہے. وہ جو مانگی ہوئی دعائیں ہیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگی ہوئی جو دعائیں ہیں، اس کا ہم کھا رہے ہیں. ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دعائیں فرمائی تھی نا، ان میں سے اللہ نے ایک دعا جو قبول فرمائی وہ یہ تھی کہ اے اللہ، اللہم لا تہلکہم باطشا، اے اللہ اس امت کو اجتماعی طور پہ ختم نہ فرمانا. اجتماعی طور پر، جیسے پچھلی قوم عاد اکٹھی ختم کر دی گئی، قوم سمود اکٹھی ختم کر دی گئی، قوم مدین ایک ہی عذاب کے اندر سب کو ختم کر دیا گیا. اے اللہ میری امت کے ساتھ ایسا نہ کرنا. اللہ نے دعا قبول فرما لی، اللہ نے دعا، ورنہ گناہ سارے کے سارے جو ان میں ہوتے تھے آج موجود ہیں، لیکن حضور کی دعا ہے ہم بچے ہوئے ہیں. وہ عذاب نہیں آ رہا کہ پوری کی پوری نسل ختم ہو جائے اور پوری کی پوری امت ختم ہو جائے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا 1400 سال پہلے. تو جب نیکی ہوتی ہے، رحمت برستی ہے، یاد رکھیے گا اسی طرح بعین ہی اسی طرح جب گناہ ہوتا ہے تو پھر عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں، پھر عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ جب کوئی قوم گناہوں پہ آ جاتی ہے اور گناہ اختیار کرتی ہے اور اعلانیہ گناہ شروع کر دیتی ہے تو اللہ ظالم حکمران بطور عذاب ان پر مسلط فرما دیتے ہیں، بطور عذاب. ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہے تو حضور فرماتے ہیں یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا اللہ دنیا میں دے کر رہیں گے، اس کی سزا دنیا میں مل کر رہے گی. آپ نے فرمایا جہاں گانا بجانا عام ہو جائے، گانا بجانا عام ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں اللہ کی طرف سے منافقت ڈال دی جاتی ہے. الغنا ينبت النفاق، گانا بجانا دلوں کے اندر منافقت پیدا کرتا ہے. کما ينبت الماء الزرع، جیسے پانی کھیتی اگاتا ہے، گانا اسی طرح انسانوں کے دلوں کے اندر منافقت پیدا کرتا ہے. زنا عام ہو جاتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ پاک اس امت سے، اس قوم سے رزق اٹھا لیتے ہیں، وہ رزق کی کمی کا شکار ہو جاتی ہے، وہ بھوکے مرنے لگتے ہیں، وہ مفلس ہو کر مرنے لگتے ہیں. یہ انسانی گناہ، انسانی برائیاں، انسانی جرائم، یہ پھر عذاب لے کر بھی آتے ہیں. پھر پانی کی صورت میں کبھی تو ایک بڑی وجہ، ان آفتوں کے آنے کی ایک بڑی وجہ وہ کیا ہے؟ ان کی ایک بڑی وجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اما جان یہ بتائیے کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، زمین کیوں لرز اٹھتی ہے، زمین کیوں لرز اٹھتی ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا جب شراب عام ہو جاتی ہے زمین پر، جب زنا عام ہو جاتا ہے زمین پر، جب حرام عام ہو جاتا ہے زمین پر تو پھر اللہ زمین کو حکم دیتے ہیں اور زلزلے آتے ہیں. پھر تو گناہ، برائیاں. اب اس کا حل کیا ہے؟ آئیے اس کی طرف. حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ اس کا ایک حل ہے، حل ہے، ایک حل ہے. اور وہ حل کیا ہے؟ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگنا. خدا کے لیے اس کو چھوٹی چیز نہ سمجھیے گا. اللہ سے توبہ کرنا، اللہ کے سامنے معافی مانگنا، استغفار کرنا، اس کو چھوٹی چیز نہ سمجھیے گا. یہ اتنی بڑی چیز ہے استغفار کرنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے میری امت کو 2 امانیں دی ہیں. انزل اللہ علی امتی امانین، اللہ نے میری امت کو 2 امانیں دی ہیں. 2 وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے وہ عذاب سے محفوظ رہیں گے. 2 امانیں دی ہیں. آپ نے فرمایا امان ان میں سے ایک میں ہوں، ایک میں امان ہوں. جب تک میں ہوں عذاب نہیں آئے گا. میری ذات اتنی بڑی رحمت ہے کہ جب تک میں ہوں امت مسلمہ پہ عذاب نہیں آئے گا. ہاں کفار پہ آئے گا، کفار پہ آئے گا، لیکن جب تک میں ہوں آپ نے فرمایا میرا وجود اتنی بڑی رحمت ہے کہ امت مسلمہ پہ عذاب نہیں آئے گا. اور پھر دوسرا آپ نے فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، فَإِذَا مَضَيْتُ، جب میں چلا جاؤں گا دنیا سے، تَرَكْتُ فِيكُمُ الْإِسْتِغْفَارَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک کے لیے میں تمہارے درمیان استغفار کو چھوڑ جاؤں گا. کہ تم اللہ سے اگر توبہ کرتے رہو گے، استغفار کرتے رہو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو گے، اللہ تمہیں عذابوں سے پناہ دیتے رہیں گے.
عذابوں سے امان دیتے رہیں گے. جس علاقے کے اندر استغفار ہوتا ہے اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں اس علاقے میں عذاب نازل نہیں کرنا. آج اگر آ چکا ہے تو ایک تو میں نے پہلے عرض کیا وہ سیاسی نااہلی ہے، اس کا خاتمہ کیا جائے، اور دوسری جو چیز ہے وہ عوام کے کرنے کا جو کام ہے وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ کرنا. سورہ انفال میں مشرکین کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ موجود ہیں، مشرکین کے منہ سے نکلے ہوئے، اللہم انزل علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ امطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا. یہ 9ویں پارے میں سورہ انفال میں، امطر علینا حجارۃ من السماء، ہم تیرے قرآن کو نہیں مانتے، اس پر جو پتھروں کی بارش برسانی ہے اے اللہ برسا. اب ائتنا بعذاب علیم، اے اللہ جو عذاب لانا ہے لا. کتنی بڑی بات تھی، خود اپنے منہ سے، اور اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم یہ آیا اور آیت یہ نازل ہوئی. ہاں ہونا یہی چاہیے، پتھروں کی بارش، اس سے بڑا عذاب. لیکن 2 وجوہات ہیں، ابھی ہم تم پر عذاب نازل نہیں کر رہے. ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے اندر موجود ہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور دوسری بات وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور تمہارے درمیان توبہ استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں. ان کے استغفار کی برکت سے تم بھی گناہوں سے بچے ہوئے ہو. تو استغفار اتنا بڑا عمل ہے، تو ہم سب مجموعی طور پر اپنے طور پر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. لیکن اس کے لیے استغفار کی تسبیحات نہیں پڑھنی، استغفار کی تسبیحات نہیں پڑھنی. وہ تو ہم تسبیح پکڑ لی نا، بلکہ اب تو وہ کاؤنٹر آ گیا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نہیں، یہ نہیں. استغفار کیا ہے؟ علیحدگی میں بیٹھ کر جہاں آپ اور آپ کا رب ہے اس کے سامنے اپنا ایک ایک گناہ پیش کریں، شرمندہ ہو کر روتے ہوئے، اور اس سے معافی مانگے. اے اللہ یہ جو کچھ ہم نے کیا غلط کیا، شرمندگی ہے، افسوس ہے، اور معافی مانگتے ہیں اور عزم کرتے ہیں آئندہ نہیں کریں گے. اے اللہ ہمیں معاف کر دے. یہ کرتے جانا ہے، کہتے جانا ہے، آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے. یہ جو کیفیت ہے نا آپ کی، اس کو استغفار کہا جاتا ہے، اس کو استغفار کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہے صبح شام استغفار کی تسبیحات پڑھتے رہو. بس صبح پڑھی تسبیحات، اللہ مجھے معاف کرے، میرے الفاظ غلط ہو تو اللہ میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اگر میرے الفاظ غلط ہوں تو اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی. صبح 2 تسبیحات استغفار کی پڑھی اور بعد میں جا کر سارے الٹے کام شروع کر دیے. جس وہ موبائل کے اوپر صبح تلاوت لگتی ہے 2 گھنٹے کے بعد گانے لگے ہوتے ہیں. جس ڈیک کے اوپر صبح تلاوت لگی ہوتی ہے پہلے تلاوت، پھر نعت، پھر قوالی اور پھر گانے. نہیں، یہ کیسا مذاق ہے جو ہم کر رہے ہیں قدرت کے ساتھ. صبح کا ٹائم ہے، تلاوت لگا دو، تھوڑا سا ٹائم گزر گیا ہے، اب نعت لگا دو، اب قوالی لگا دو، اب گانے لگا دو. یہ ہم استغفار کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں. صبح تسبیح استغفار کی، پھر وہ اس کے بعد رشوت، اور اس کے بعد زنا، اور اس کے بعد شراب، اور اس کے بعد گانا بجانا، اور اس کے بعد سب. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو صدق دل کے ساتھ ہم جب استغفار کریں گے اللہ دنیا کے اندر ہمیں اس کے نتائج سے آگاہ فرمائیں گے اور دیں گے نتائج ہمارے سامنے. اللہ ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے. رانا صاحب آپ کے 2 منٹ لینا چاہتے ہیں، تشریف رکھیے گا ذرا.